غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت اور یہ جو ابھی آپ نے قرآن کی تلاوت سنی اس کا ثواب اس سماعت کا پڑھنے والوں کی بھی یقیناً نیت ہے اور اس کا ثواب انہیں یقیناً سب سے زیادہ نصیب ہوگا اس لیے کہ قرآن کی خدمت قرآن کا فروغ قرآن کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنانا یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ قرآن مجید اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کی تلاوت اور اس کی خوش لہنی اور خوش بیانی جو لوگ فریضہ ادا کر رہے ہیں یقیناً ان کا خاص مقام ہے۔ اللہ انہیں اجر و ثواب عطا کرے اور آپ کے لاہور میں بھی حفظ قرآن کے جو شعبے قائم ہیں تو انشاءاللہ مومنین لاہور اہالیان لاہور شعبہ حفظ قرآن کو تقویت دیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے اور حفظ کرنے کے لیے آمادہ کریں گے۔ تلاوت فرمانے سورہ فاتحہ کی ڈاکٹر سید فرخ علی ابن سید احمد علی کے مرحومین یعنی ان دونوں باپ بیٹوں کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم التماس ہے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے بتصدق امام زین العابدین حضرت امام موسیٰ کاظم تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا کریں۔ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے عزیزوں میں، گھروں میں، پڑوسیوں میں، اعزہ میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا عاجلہ و کاملہ
بالخصوص ضیاء الحسن جاوا مریض ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے ایک باواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ مریم کی 33ویں آیت کریمہ، جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اپنے کلام میں حضرت عیسیٰ کے بیان کو نازل کر رہا ہے۔ الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں مگر کلام اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں مجھ پر سلام ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، اور جس دن میری رحلت ہوگی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر میرے لیے سلامتی ہو کہ جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بعض الفاظ قرآنی ہیں، حدیثی ہیں، عربی کے ہیں، اور جس زبان کا لفظ ہو اسی زبان کا اہل اس کی صحیح تشریح و تعریف کر سکتا ہے۔ اور اردو زبان ویسے ہی عموم زبان ہے، جس زبان کا لفظ لیتی ہے اسے اسی تلفظ سے بھی ادا کرتی ہے اور اسی مفہوم میں ہی ادا کرتی ہے، اور اگر مفہوم اس کا بدل دے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، اس لیے کہ یہ آپ کا لفظ تو تھا نہیں جو آپ نے اپنی مرضی سے بدل دیا۔ لہذا لفظ امام، لفظ ولادت، یہ قرآنی الفاظ ہیں اور عربی کے الفاظ ہیں۔ تو جب عربی کے الفاظ ہیں اور قرآنی الفاظ ہیں تو جو قرآن نے تشریح کی ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہوگی، اور ہم اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ کہنا کہ ولادت تو ہماری ہوتی ہے، میرے خیال سے اس کا جواب اس سے اچھی آیت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں میرے روز ولادت پر سلام ہو۔ یہ آپ نے کہاں سے تشریح کر دی کہ ولادت کا مفہوم غلاظت ہے؟ یہ میرے دوستوں نے کہاں سے طے کر لیا کہ ولادت کا مطلب ہے غلاظت؟ اور کیونکہ معصوم کو غلاظت اور نجاست اور عدم طہارت سے دوری ہے، وہ معصوم ہے، اور ولادت تو غیر معصوم کی ہوتی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ ہاں ادباً اگر کہہ دیا جائے کہ ان کی ولادت بھی ان کا ظہور ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ولادت نہ بولے توہین ہے، تو وہی خود حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے روز ولادت پر سلام۔ ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اس سے اونچی سلوات۔ لیکن میں ادب کہنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ادب احترام ائمہ اور اہل بیت کے لیے ہم سب پر فریضہ ہے، فرض ہے، لیکن کسی کو غلط کہنا اور پھر اس کو تبدیل کروانا اور اس پہ لڑائیاں کرنا اور اس پہ اختلافات اٹھانا، یہ کسی بھی طور عقل مندی نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ عربی کا ہے، اور اگر لفظ ولادت غلط ہوگا تو قرآن میں کبھی بھی معصوم نبی کے لیے نہ آتا، اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھیے، سرکار امام حسین سے کسی نے پوچھا حل بولے گا مہدی، ایک روایت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے جس میں لفظ ولادت استعمال ہوا ہے۔ ائمہ عصمت و طہارت کی زبان پر اپنے بارے میں خود ائمہ نے اپنے بارے میں لفظ ولادت کو استعمال کیا ہے، کہاں لے جائیں گے اسے پھر؟ لہذا فرما رہے ہیں، حضرت سے سوال ہو رہا ہے، امام حسین سے پوچھنے والا ایک شخص پوچھتا ہے یا حسین حل ولد المہدی، کیا مہدی کی ولادت ہو گئی؟ اور امام فرما رہے ہیں لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی تو ساری زندگی اس کی خدمت میں خود کو وقف کر دیتا۔ ایک سلوات بھیجے حضرت مولا پر۔
وارث انبیاء حسین علیہ السلام زیارت وارث پر غور کر رہے تھے۔ حسین ابن علی وارث ہیں یہ تو سارے نبیوں کے، لیکن معصوم امام نے 6 نبیوں کا تذکرہ کیا، جن میں ایک حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سرکار دو جہاں، اور 7ویں معصوم مولا علی، اور 8ویں معصومہ جناب زہرا، اور فرزندی میں اعلان کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے۔ لیکن انبیاء کی وراثت میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی مادی وراثت نہیں تھی، بلکہ معنوی وراثت تھی، روحانی وراثت تھی۔ کچھ لینے کی وراثت نہیں تھی، کچھ دینے کی وراثت تھی۔ اور معاشرے میں جب جذبہ عطا بڑھ جائے اور جذبہ طلب ختم ہو جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، معاشرہ فساد کا اس وجہ سے شکار ہوتا ہے کہ ہر آدمی لینا چاہتا ہے، دینے والے کم ہیں۔ اور جب حسین کو وارث انبیاء کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی صرف ایک نبی کی میراث نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی میراث کے وارث ہیں۔ جو جذبہ ان سب میں پایا جاتا تھا وہ ایک جگہ اگر دیکھنا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت آدم کا جذبہ، وہ حضرت نوح کا جذبہ، وہ حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نبی مکرم کے جذبات کو اور احساسات کو اور قربانی کے پہلوؤں کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو امام حسین کی ذات۔ آپ اس بڑی مجمع کے اندر تشریف فرمائیں، اگرچہ انداز تبرک کے بانٹنے کا تقسیم کا اور بانٹنے کا انداز کچھ تبدیل ہو چکا ہے، مگر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی تو دروازے پہ ٹوکرا لے کر یا سینی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور حاضرین مجلس کو تبرک تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب تبرک پہلے تقسیم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تبرک اس انداز سے تقسیم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اب بھی بہت سی جگہوں پر یہ چیز رائج ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب دینے والا ایک ہو اور لینے والے 1000 ہوں تو دھکا لگتا ہے، کوہنی لگتی ہے، انگوٹھا چھلتا ہے، کھوا چھلتا ہے، جی آوازیں لگتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک سے لے لے۔ دینے والا ایک ہے، جی لینے والے 1000 ہیں۔ تو جب یہ منظر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لینے والے آوازیں لگاتے ہیں، چاچا مجھے دے دو،
शैतान चुटकी भरता है, तुम कम हो गया इनसे, जवाब दो, सच्चे होते तो जवाब देते। अब शैतान एक मरतबा उकसा रहा है कि भाई ऐसा ना हो 4 आदमी सुनने वाले बोलने के साथ ही अगर हक पर होते तो बोलते, हक पर नहीं थे ना इसलिए तो खामोश है। लेकिन क्या हमें 4 आदमियों को दिखाना है या अल्लाह को दिखाना है? अल्लाह तो जानता है ना कि कौन हक पर है, और फिर परवरदिगार आलम उसी के दिल के अंदर मोहब्बत डालेगा जिसने अभी कोई हमारे साथ ज्यादती की है, और वही माहौल एक मरतबा तब्दील कर ले जाएगा। तो हुसैन इब्न अली वारिस है अंबिया इकराम के देने के जज्बे के, और ये जज्बा अता हुसैन इब्न अली में इतना कि क्या चाहिए दुनिया को मैं देने को तैयार हूं। दुनिया के पास 3 सरमायों से ज्यादा सरमाया नहीं होता। इस दुनिया की हयात के अंदर 3 सरमाए हैं। एक सरमाया है माल, एक सरमाया है जान, एक सरमाया है औलाद। चौथा सरमाया हो तो बताया जाए। इसके अलावा कोई सरमाया नहीं है, इसके अलावा कोई दौलत नहीं है। यह दौलत, पैसा, इस्कनास, फुलूस, जी, रुपया, टका, पैसा, ये इंसान की जान जिस पे वो उस पैसे को खर्च कर देता है, यह इंसान की औलाद जिसकी खातिर वो अपने आप को भी कुर्बान कर देता है। इससे ज्यादा तो किसी के पास कोई चीज नहीं है। हुसैन इब्न अली ने फरमाया कि मैं तीनों चीजें देने के लिए आया हूं। मेरे पास जो कुछ है वो मैं करबला में देने आया हूं। मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी लाया हूं, अपने माल को भी लेकर आया हूं। कहते हैं 63 महफिलें थी। इतना बड़ा काफिला था हुसैन इब्न अली का, और इतनी बड़ी तादाद में सवारियां थी। इमाम अपना माल भी देने आए, अपनी औलाद भी देने आए, और अपनी जान भी पेश करने के लिए आए। लिहाजा ये अब सबसे पहले नबी, आज 2 नबियों पर गौर कर रहे हैं कि उनके पास क्या मीरास थी, क्या माल था, और हुसैन उसके मीर वारिस कैसे हैं। सबसे पहले गौर करें हजरत आदम पर। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतुल्लाह। अगर जो सिफ़वतुल्लाह पर दिया जाता है, इसके ऊपर ज़बर है, स्वाद के ऊपर ज़बर है। अस्सलामु अलैका या वारिस, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतुल्लाह। सलाम हो हुसैन इब्न अली पर जो आदम सफ़वतुल्लाह के वारिस हैं। सफ़वा कहते हैं खालिस और चुने हुई कैफियत को, निचोड़ी हुई कैफियत को। आप एक बहुत बड़े घड़े के अंदर दही, जी, और मलाई डाल दें, उससे आप मक्खन को चुनते हैं। जब उससे मक्खन को निकाल लेते हैं और उसमें अब कोई चीज बाकी नहीं रहती, तो उस मक्खन को आप कह सकते हैं सफ़वा, कि वो आपने निचोड़ लिया, उससे जान निकाल ली, उसकी रूह निकाल ली, उसकी असास निकाल ली। उसका निचोड़ अगर है तो वो ये चीज है कि जिसे आपने मक्खन के तौर पे देखा। परवरदिगार आलम ने पूरी मखलूक में अगर किसी को जान बनाया है और रूह बनाया है और हासिल बनाया है तो हजरत आदम को बनाया है। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। मैंने ये इंसान को मट्टी के सुलाला से बनाया है, निचोड़ा है पूरी मट्टी से, और 3 के बाद मैंने सुलाला और सुलाला से मैंने इंसान को बनाया। हजरत आदम की खिलकत पूरी उस वक्त की दुनिया का हासिल है, और आदम है अबुल बशर, और आदम को परवरदिगार आलम ने जो मकाम दिया है वो इल्म का मकाम दिया है। कहा हमने आदम को तमाम तर अस्मा का इल्म अता कर दिया। अल्लमा आदमा अस्मा कुल्लहा।
سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ عزیزان اکرامی، اتنا بھی یہ نتیجہ اگرچہ غلط نتیجہ دے رہا ہے، کیونکہ جن تھا تو اتنا بھی نتیجہ دے دیا، فرشتہ ہوتا تو اتنا بھی نتیجہ نہ لیتا، کیونکہ جن تھا فرشتہ نہیں تھا۔ کہنے لگا نہیں، اب وہ استدلال کر رہا ہے، مگر استدلال کے اندر بہت گیا، کیونکہ استدلال قیاس کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نص کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ فیصلے در حقیقت تخمینوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ جب صریح حکم الہی موجود ہے کہ اللہ نے اگر اس کو افضل بنایا ہے، کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، تو یہ بھی کہنے کی کوئی بات ہے کہ میں افضل ہوں۔ یہاں شیطان نے دو کام کیے، ایک تو شیطان نے قیاس کیا، دوسرا شیطان نے عبادت کی تعظیم نہیں کی۔ تھوڑا سا صاف دیکھیں ذرا، شیطان نے عبادت تو کی، اللہ کے آگے تو جھک رہا ہے، اللہ کی بات کہ یا اللہ میں تیرا عبادت گزار لیکن تعظیم نہیں کروں گا۔ میں اور واضح کروں، کتنی مدت سے عبادت کر رہا تھا، آج تک روکا، آج تک بولا اس نے کہ میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا، لیکن جہاں بات آئی تعظیم کی تو کہنے لگا میں تعظیم نہیں کروں گا۔ تو بس طے ہو گیا نا کہ جو عبادت صرف کرتے ہو اور تعظیم نہ کرتے ہو وہ کچھ بھی ہو شیطان کے پیروکار ہے۔ ایک سلوہ بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کا نظام ہے، اور شاید یہیں سے گڑبڑ پیدا ہوئی ہے اور بگاڑ آئی ہے کہ لوگ ہر تعظیم کو عبادت سمجھنے لگے۔ جو سمجھ رہے ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہر تعظیم کو عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاید اللہ کی ہے۔ عبادت صرف پروردگار عالم کی ہے، سجدہ صرف اللہ کا ہے۔ اچھا اگر سجدہ صرف اللہ کا ہے تو پھر آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ تو میرے معصوم امام مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پیار انوار کی روایت ہے، آج ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے سنا تھا مگر مجھے حدیث نہیں مل رہی تھی، لیکن اتفاق سے آج ڈھونڈتے ہوئے حدیث بھی مل گئی۔ معصوم فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، جعل اللہ آدم محرابا وکعبۃ وقبلۃ، اللہ نے للملائکہ، پوری حدیث کا جملہ، اللہ نے آدم کو محراب بنا کر پیش کیا۔ محراب میں اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے تو محراب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں میرے ساتھ۔ ہم جب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں محراب پر تو ہم محراب کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم تو محراب سے رخ پا رہے ہیں، محراب سے صرف کو معین کر رہے ہیں، ہم محراب کے ذریعے ایک جانب رخ کر رہے ہیں کہ کہیں بہت دور ہی صحیح جا کر ایک قبلہ ہے جس کے آگے ہم اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ نے آدم کو کعبہ بنا دیا تھا، اللہ نے آدم کو قبلہ بنا دیا تھا، محراب بنا دیا تھا، ملائکہ کو کہا کہ اس کی جانب سجدہ کرو۔ یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کو معبود تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا۔ بھئی اللہ کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے، اور اللہ خانہ کعبہ میں ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے اس بات پر، اللہ لامحدود ہے، اسے طرح محسوس کیجئے، ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ اپنی آنکھ میں ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ اپنی آنکھ میں کب ہیں؟ آپ اپنے اس ہاتھ میں ہیں؟ نہیں۔ آپ اپنے پیر میں ہیں؟ آپ کا جواب آئے گا نہیں۔ میں اسی جملے کو بدل دیتا ہوں، آپ اپنی آنکھ میں نہیں ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ ہاں ہے، مثبت اور منفی ہی کے تو فرق ہے۔ اللہ کعبے میں ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کعبے میں نہیں ہے؟
مسل دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ بت لے کر آتے ہیں۔ سجدہ کو حرام اور شرک کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، جو خاص طور پر گئے ہیں مقامات مقدسہ پر، یعنی حج کرنے اور عمرہ کرنے۔ عزیزان گرامی، بڑا مشکل ہے، اور وہاں نہیں جائیے، پاکستان میں لے لیجیے، کبھی کسی لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں اور کسی پیٹرول پمپ پر کہیں مسجد دیکھ کر نماز پڑھیں اور سجدہ رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں اور بھی جماعت ہو رہی ہے اور بھی لوگ آ رہے ہیں، تو آپ کو چھپتے ہوئے جملے سننے کو ملیں گے۔ عزیزان گرامی، میں تو کتنی مشکل میں ہوں، یعنی آپ اور میں، کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے، الٹا ہم سے سوال ہوتا ہے۔ تم بتاؤ کہ تم قانون پر سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم سے پوچھ رہے تھے خاک پر سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ دور بدلنا چاہیے، اب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ باندھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہم سے الٹا پوچھتے ہو کہ آپ کون کیوں پڑھ رہے ہو؟ پوچھنا تو ہمیں تم سے چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ سجدہ کیوں نہیں رکھتے، خاک کیوں نہیں رکھتے؟ کیا صحیح بخاری میں روایت نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا جوعلیت لی الارض سجدہ، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدہ بنایا ہے، اور پھر خاک کے جلووں میں سب سے عظیم جلوہ اگر ہے تو خاک کربلا ہے، خاک شفا ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے والد سے حسین ابن علی اور حسین کے ساتھ ایک تعظیم جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت تک اگر لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کی تو بغیر حسین کی یاد کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر میرے اس جملے کو پہ بھاری محسوس کریں تو دلیل لے لیں، ہم مکے میں جب اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے عبادت کی۔ اللہ کو خانہ کعبہ میں ہماری بے رکعت نماز چاہیے جو مقام ابراہیم پر پڑھی جائے۔ یا اللہ میں کہیں اور پڑھ لیتا ہوں، کہا نہیں، مقام ابراہیم پر پڑھو، اور ایسے مقام ابراہیم کو قرار دو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مقام ابراہیم پر نماز اللہ کی ادا کروں اور تصور ابراہیمی نہ آئے، جذبہ ابراہیمی نہ آئے، حضرت ابراہیم کا جو انداز بت شکنی تھا وہ میرے اندر نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور حسین ابن علی کی خاک جس پہ ہاتھ کا خون گرا ہے، معصوم اسی زیارت نامے کے اندر فرماتے ہیں طابت الارض التي فيها دفنتم۔ کیوں سجدہ رکھتے ہیں؟ ہمیں ویسے مطلقاً خاک اگر کہیں بھی مل جائے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے اس پہ، لیکن خاک میں سب سے افضل خاک امام حسین کی قبر کی خاک ہے، کربلا کی خاک ہے۔ کیوں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ مجھے تو کسی کراچی یا لاہور یا اسلام آباد کی خاک کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی، لیکن اگر روایت ہے، معصوم کی زبان پر اگر لفظ آیا ہے کہ پاک خاک، مطہر خاک، طیب خاک، تو چھٹے امام کربلا کی خاک کو طیب خاک کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ وہاں تو یزیدی لشکر کے پشتوں کو بھی دفنایا گیا ہے، ان کا بھی خون گرا تھا، تو جو ہے وہاں تو یزیدی لشکر کے پشتوں کا بھی خون گرا تھا، اور وہاں حسین ابن علی کا بھی خون گرا ہے، شہداء کربلا کا بھی خون گرا ہے۔ تو میں انہیں ایک جملے میں جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں، اس پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا، کہ ہاں قرآن مجید میں اللہ، رسول اور اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، نمرود، فرعون، حامان، شداد اور شیطان کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ خاص ہم تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر بچوں کو، کیونکہ ہمیں اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں اور نوکری کے اداروں میں چپتے ہوئے جملے سننے کو ملتے ہیں، سجدہ کا کیوں رکھتے ہو؟ السجود علی التراب، علی اور نام میں فرق ہے، علی اور نام میں فرق ہے۔ السجود للتراب اگر ہو تو یہ شرک ہے، اور السجود علی التراب
وہاں مشرک تو وہ ہوا جو جہاں چاہے سمجھ دے، اور ہم تو مخصوص جگہوں پر سجدہ قرار دیتے اور سب رکھتے، اور پھر در حقیقت وہاں سجود الگ تراب ہے، سجود لل تراب نہیں ہے۔ کبھی بھی بت کے اوپر سب نہیں رکھا جاتا، بت کے لیے سب رکھا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ یہ بت ہو تو اس کے اوپر سب کیوں رکھا جا رہا ہے؟ لہذا یہ خاک، اور پھر نبی مکرم نے اپنی جیب میں، اپنے ساتھ، اپنے ہمراہ، جی ان کتب سیاہ ستہ کے اندر روایات موجود ہیں، السجود علی الخمرہ، ایک پورا باب ہے کہ نبی جب سجدہ کرتے تھے تو جیب سے چٹائی کا ٹکڑا نکالتے تھے۔ نبی مکرم جیب سے ایک ڈھیلا نکالتے تھے مٹی کا، اس پہ سب رکھتے تھے۔ وسیماہم وجوہہم بأثر السجود، قرآن مجید کہتا ہے اصحاب پیغمبر کا حلیہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد سے نکلتے تھے تو ان کی پیشانی پر خاک لگی ہوئی ہوتی تھی۔ تو آج تو خاک ہی ختم کر دی قالین پر آپ، تو قرآن کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر نشان آنا چاہیے خاک لگنے کا۔ یہ تو بعد میں پھر اسے منظم کرنے کے لیے اسے پکا لیا گیا اور ٹکیاں بنا لی گئی، جی سجدہ میں ایک شکل دے دی گئی، لیکن اصل جو دلیل ہے، اصل جو مقصد ہے وہ خاک پر سر رکھنا ہے۔ اور میرے شدہ امام فرماتے ہیں اللہ نے خاک پر سر اس لیے رکھوایا ہے، اس لیے کہ یہ ابلغ للتواضع والتضرع، سب سے بہترین جلوہ تواضع اور تضرع کا اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ خاک پر سر رکھ دو، قالین پر، فرش پر، چٹائی پر، مثال کے طور پر سنگ مرمر پر، کیا نہیں خاک پر سر رکھو گے تو تمہاری تواضع اور انکساری کی بہترین شکل بنے گی۔ کیوں اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں خاک پر سر رکھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ لہذا تعظیم ہے، تعظیم کو عبادت کا سمجھا جائے۔ وہاں حضرت آدم کی تعظیم اللہ نے کروائی، حسین وارث آدم ہے، اور وہاں حضرت آدم علم میں سب سے افضل ہے، حسین وارث آدم ہے۔ فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک لاکھوں دروازوں کا ایک مکان ہو اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا داخل ہوتا ہو تو میں اور میرا بھائی حسن وہ ساری زبانیں جانتے ہیں۔ لوہے محفوظ کی تلاوت کرنے والی ذات حسین ابن علی کی ذات، میرے مولا جانتے ہیں، میرے مولا علم رکھتے ہیں۔ لہذا یہاں حضرت حسین وارث علم آدم، وارث تعظیم آدم، اور در حقیقت حسین ابن علی امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے آدم ابو البشر ہے۔ باپ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہو۔ میرے مولا نے تربیت کا کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رکھا، مکمل نظام تربیت دے کر گئے حسین ابن علی۔ السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ، سلام ہو حضرت نوح نبی خدا کے وارث حسین ابن علی پر۔ آدم ثانی ہے کہ آدم اول ہو یا آدم ثانی ہو، حسین دونوں کے وارث ہیں۔ 2500 سالہ عمر ہے حضرت نوح کی، 2500 سال کی عمر پائی ہے حضرت نوح نے۔ 2500 سال ایک آدمی کی زندگی، 950 سال تک تو بعثت سے پہلے رہے، 500 کچھ سال بعثت کے بعد رہے، 200 سال تک تو کشتی بناتے رہے، 2 صدیوں تک کشتی بناتے رہے، اور اس کے بعد حضرت نوح نے جب 2500 سال کی عمر مکمل کی اور اللہ نے کہا مجھے بلا دو اور ملک الموت کو بھیجا کہ لے کر آؤ، تو کہنے لگے ذرا کچھ دیر کو، دھوپ میں کھڑے تھے، سائے میں آ گئے، کہنے مجھے سائے میں جانے تو سائے میں آ گئے۔ فرشتے سے کہنے لگے کہ اب مجھے لے چلو، میں جانے کو تیار ہوں۔
تو انہوں نے کہا نو کتنی عمر پائی ہے؟ کہنے جیسے ابھی دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں، اتنی سی عمر پائی ہے، یعنی 2500 سال عمر کرنے کے بعد بھی حضرت نوح فرما رہے ہیں اتنی سی عمر پائی ہے۔ اور حضرت نوح نے بڑے امتحان دیے ہیں۔ حضرت نوح مدتوں تبلیغ کرتے رہے، کشتی بنا رہے ہیں، اللہ اکبر، عجیب نظام ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کے 9 طبقے ہیں، اب 200 سال تک بھی بنی ہے تو بہرحال ایک اکیلا بنانے والا، لکڑی سے بنانے والا، اور ماجرا کچھ یوں ہے کہ یہ تختے جوڑتے تھے اور جب جوڑ کر چلے جاتے تھے رات کو اور صبح پلٹ کر آتے تھے تو تختے علیحدہ علیحدہ ہوئے ہو جاتے تھے، جو دشمن تھے مخالف تھے وہ تختوں کو توڑ جاتے تھے۔ حضرت نوح پھر انہیں جوڑتے تھے، پھر تختے توڑ دیے جاتے تھے، یا اللہ کیا کروں؟ تو پروردگار عالم نے ایک جانور کو ان کے کشتی کی حفاظت کے لیے معمول کر دیا، اب وہ جانور حفاظت کرتا تھا اس کی۔ اور یہاں حضرت نوح نے جب کشتی مکمل کی تو 9 طبقوں کی کشتی، 9 منزلہ کشتی، سمجھ میں آتا ہے نا؟ 9 من ولد الحسین، آدم نے 9 طبقوں کی کشتی بنائی ہے، نوح نے 9 طبقوں کی کشتی بنائی ہے، اور حسین وارث نوح ہے، لہذا حسین کے بعد بھی 9 طبقوں کی ہدایت ہوگی، لہذا 9 امام آئیں گے حسین ابن علی کی نسل سے۔ ایک سلوات بھیجے محمد آئے محمد۔ اور حضرت نوح کی زندگی بڑی آزمائشوں کی زندگی، بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ نہیں وارث نوح جو ہوگا تو حسین ابن علی پکار رہا ہوگا مگر 72 ہی ساتھ آئیں گے، کہ وارث ہے نا، حتی شہر والے کو مکمل نہیں آئیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہہ رہے بیٹا ڈوب جاؤ گے، کہہ رہے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں بچوں گا، کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ یہاں بچو گے، کہہ رہے نہیں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، اور پہاڑ پہ چلتا رہا، میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نہ چلتا تو شاید پہاڑ بچ جاتا، اس کے چڑھنے سے پہاڑ بھی ڈوب گیا جی۔ اور ایک مرتبہ اتنا پانی چڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، کہا نہیں اس کا عمل غیر صالح ہے، تمہارے ساتھ رہنے کا اہل نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے حضرت نوح کو تسلی دی۔ عزیزان گرامی، حضرت نوح کی زندگی ہدایت کے بعد ایک مرتبہ، طوفان کے بعد ایک مرتبہ نئی ہدایت کا سلسلہ، اور یہاں حسین وارث نوح ہے، وہ کشتی ڈوب جائے گی لیکن دوبارہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا جسے زینب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وراثت کیسے مکمل ہوگی؟ طوفان کے بعد تو پھر عسر کے بعد تو یسر آنا چاہیے، طوفان کے بعد تو آسانی آنی چاہیے، بربادی کے بعد تو آبادی ہونی چاہیے، لہذا وہاں 2 مرحلے میں حضرت نوح کی زندگی ہے، یہاں وارث نوح کی زندگی بھی 2 مرحلوں میں ہے، ایک خون کے دریا میں ڈوبنے کا مرحلہ ہے اور ایک مرتبہ پھر ابھرنے کا مرحلہ ہے، اور یہ ڈوب کر ایسے ابھرتے ہیں کہ پھر قیامت تک ابھرے رہیں گے، کہ وہ 2500 سال تک ہدایت دیتے رہے۔ حسین کی ہدایت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک، اور نہ جانے قیامت کب آئے گی، حسین ابن علی کے نظام ہدایت برقرار رہے گا۔ عزیزو، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو خلیل خدا ابراہیم کے وارث حسین ابن علی پر۔ کیا ہے حضرت ابراہیم جو حسین وارث ابراہیم قرار پائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کی فداکاریاں تاریخ میں منفرد ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ 2 ہی قربان گاہیں ہیں راہ توحید میں، ایک قربان گاہ منا اور ایک قربان گاہ کربلا۔ ایک در حقیقت وہ سرزمین کے جہاں ابراہیم قربانی دے رہے ہیں، وہ بھی سب کچھ دے رہے ہیں، اپنا مال بھی، جان بھی، اولاد بھی،
حضرت ابراہیم نے چلے گئے، جب سارا شہر خالی ہوا، تہوار منانے کے لیے گیا، تو حضرت ابراہیم اس خانے میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو عیب دار بنایا، کسی کا کھوا کاٹا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، جی مختلف بتوں کو طرح طرح کے عیب میں ڈال کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ یہ بھی انداز ہے نا ہدایت کا۔ نبی تو کہتی اسے جو عقل کو اور ضمیر کو بیدار کرتا ہو، کوئی نیا کام نہیں کر سکتے۔ کہا تم تو اللہ کو مانتے ہو مگر ماننے میں غلطی کا شکار ہو گئے، اب ہم تمہیں رخ دینا چاہتے ہیں کہ کون اللہ ہے۔ اب جیسے آ کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، ایک بڑا بت ٹھیک تھا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ بھائی ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے جو اس پہ الزام لگا رہے؟ کہنے لگے نہیں، نظریہ بتاتا ہے کہ انہیں کا کام ہے۔ معلوم ہو گیا نا، مومن چھپ کر نہیں رہتا، مومن اپنے نظریے کے ساتھ جیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تم ہو جائے کہ یہ کس کا کام ہے، کہا نہیں ہمارا کام ہے۔ بلا لیا حضرت ابراہیم، تم نے کیا ہے؟ کہنے لگے اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ کہنے لگے بھائی وہ تو مکھی بھی نہیں جھل سکتا اپنے ناک پہ بچی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، جو اپنے ناک کی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ زمینوں کو بیدار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا۔ اے ابراہیم تمہارے تو چچا بت بناتے ہیں، کارخانہ تمہارے گھر میں ہے، تم جا کے بتخانے کے بت توڑا ہے، اپنے کارخانے کو آگ کیوں نہیں لگاتی؟ تھوڑا سا غور کیجیے۔ آ کر حضرت ابراہیم کے چچا وہ بت ساز ہیں، کارخانہ بت سازی انہوں نے لگایا ہوا ہے، پورا کارخانہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا، بت بنا بنا کر بیچتے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے چچا سے بات کرتے رہے لیکن پھر دیکھا کہ اگر میں نے یہ بت سازی کا کارخانہ بند کروا دیا تو کوئی اور کارخانہ کھل جائے گا۔ تو وہ جو ہے کیبلوں کو آگ نہیں لگانی، ٹی ویوں کو آگ نہیں لگانی، خریداروں کا مزاج بدلنا ہے۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم یہی تو کر رہے ہیں نا، کہا اس کارخانے کو میں نے توڑ پھوڑ کر دیا۔ جب انقلاب آیا نا ایران کے اندر، اسلامی جمہوریہ کے اندر، تو سینماؤں کو آگ لگائی جانے لگی۔ حضرت آیت اللہ خمینی نے تقریر کی، خبردار کوئی سینما کو آگ نہیں لگائے، ہمیں سینما چاہیے، سینما کو کوئی آگ نہیں لگائے، اس میں چلنے والی فلموں کو بدل دو۔ تو ہمیں کیبلوں سے اور چینلوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، اچھا ہوتے رہے، ان کا مزاج بدلنا ہے، ان کی سوچ، ان کے طریقوں کو بدلنا ہے۔ ابراہیم اگر ایک کارخانے کو توڑ دیتے دوسرا بن جاتا، تیسرا بن جاتا۔ کہنے لگے نہیں میں خریدار کو بدل دیتا ہوں، جب بتوں کا خریدار ہی نہیں رہے گا تو کارخانے کو خود ہی بیٹھ جائیں گے۔ اب خریداروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے حضرت ابراہیم، اور وہی مزاج وارث ابراہیم کا ہے۔ میرے مولا اگر چاہتے تو ایک مرتبہ یزید کا مقابلہ کر کے معاملے کو تمام کر دیتے، کہتے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کربلا بسائی، کہنے میں نہیں، میں قیامت تک کے یزیدی کارخانوں کو مٹانا چاہتا ہوں، اور یہ یزیدی کارخانے جب مٹیں گے کہ جب یزید کی طلب ختم ہو جائے گی۔ مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں، کوئی نہ جائے اس کی طرف، اس کی طلب نہ رہنے پائے۔ حسین ابن علی نے اسی انداز سے وارث ابراہیم ہونے کا ثبوت دیا۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب سب کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو کہا کہ آپ نے سزا ملنی چاہیے۔ کیا سزا ہے ابراہیم کی؟ کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔ منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھینک دیا۔ ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم یا علی مدد کہتے، یا رسول اللہ مدد کہتے نا، تو کربلا میں امام حسین نے مدد کیوں نہیں مانگ لی اللہ سے، اپنے بابا سے، اپنے نانا سے؟ اور پیچھے جائیے، ابراہیم آگ میں جل
کہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ وہی استاد مرمت کرے گا. بھئی کل تک تو آپ مجھے سمجھا رہے تھے یہی سوال، آج کیوں نہیں سمجھا رہے؟ کہنے کے فرق ہے، وہ پڑھانے کی جگہ تھی یا آزمانے کی جگہ ہے. اور پڑھانے کی جگہ تو بتایا جاتا ہے، آزمانے کی جگہ نہیں بتایا جاتا. سارے سال طالب علم ہاتھ میں کتاب اٹھائے رکھے تو محترم معظم لائق طالب علم، لیکن اگر امتحان گاہ میں بھی وہ کتاب لے کر آ جائے تو مذمت ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، کتاب کیوں لے آئے؟ مدد نہیں چاہیے، اس لیے کہ امتحان دے رہے ہیں. حتیٰ امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے تھے، اگرچہ مصائب کا پہلو ہے، لیکن اس بات میں دیکھیے کہ امام نے حتیٰ مدد نہیں لی. میں نے خود حضرت آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں مصائب سنے اور کتاب میں بھی بعد میں پڑھے کہ جب امام گھوڑے سے گر رہے تھے تو گرتے گرتے لا واللہ کہہ کے سنبھلتے تھے، گھوڑے کی لگام کھینچتے تھے اور سنبھل جاتے تھے. پھر دائیں گرتے تھے، پھر کہتے لا واللہ. حضرت آیت اللہ فاطمی یا حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں لا واللہ کا جملہ جب کہا جاتا ہے جب کوئی مدد کر رہا ہو، کچھ دے رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں یقین ہے کہ ماں آگے بڑھ رہی تھی، بی بی فاطمہ آگے بڑھ رہی تھی اور امام حسین لا واللہ کہہ کر سنبھل جاتے تھے. نہیں اماں مجھے خود گرنے دو. کبھی رسول اللہ آگے بڑھتے ہوئے حسین میری گود میں آ جاؤ، اور امام لا واللہ کہہ کے سنبھلتے تھے. نہیں نانا یہ امتحان کا ہے، مجھے مدد نہیں چاہیے، مجھے گرنے دیجیے. حضرت جعفر جن 5000 جنوں کا لشکر لے کر آئے. ایک آدمی ندیم ہے مشہد میں، ان کی ملاقات حضرت جعفر جن سے ہوئی. حضرت آیت اللہ برجردی کے زمانے میں رہنے تو یہ جعفر جن کی. حضرت آیت اللہ برجردی نے ان کا سوئم چہلوم کیا تھا، چھٹی کر دی تھی اس دن درس کی کہ آج جعفر کا انتقال ہوا ہے. حضرت آیت اللہ برجردی کے زمانے میں ان کی رحلت ہوئی. ایک مشہد میں ایک عارف ہے، ان کی ملاقات ہوئی جعفر جن سے تو انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا منظر بتاؤ کہ حسین خیمے سے کیسے رخصت ہوئے. جعفر جن نے وہ منظر بتایا، آج تک وہ اداس اور غمزدہ رہتے ہیں. جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. سخت مرحلہ تھا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء مجتہدین کے گھر میں حضرت آیت اللہ فلسفی سے جو حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر 10 سال تک اشرا پڑھتے رہے، ان سے رحلت آیت اللہ خمینی کے بعد کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سے مسائل پر خمینی بیتاب ہوتے تھے؟ امام حسین کے کون سے مسائل تھے جس کو سن کر وہ بے کل ہو جاتے تھے؟ ہمارے فلسفی نے فرمایا امام کی رخصت. امام کی رخصت کا جب بیان میں پڑھتا تھا تو ان کا رومان آنسو سے تر ہو جاتا تھا. اجر کو اللہ 5000 جنوں کو